اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تفسیر پڑھیں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ یعنی اللہ سے ملنے اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت کا شان نزول ہے جنگ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ آیت غزوہ احزاب میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جو حالات و واقعات تھے اس کے پیش نظر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پھر اس آیت کو عام الفاظ میں بھی لیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف جنگ احزاب کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں، ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لیں۔ ٹھیک ہے، دونوں مفہوم سمجھ آ گئے، ایک غزوہ احزاب کے سیاق و سباق کے حوالے سے اور ایک اس کو عام الفاظ میں بھی لیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں۔ سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 21 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور آپ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب بہترین نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تو اب حق کیا ہے؟ آپ کا حق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، عزت کی جائے، تعظیم کی جائے۔ غزوہ خندق کے واقعات سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا، اب حالات کیا تھے؟ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی، ان کو ہرانے کے لیے جو تیاریاں مسلمانوں نے کرنی تھیں، اب اس کے لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس وقت بھی بہت کم تھا، کیونکہ وہ تو نکل پڑے تھے۔ افرادی قوت لڑنے کے لیے ہتھیار وغیرہ بھی کم تھے، لوگ بھی کم تھے، خوراک بھی نہ تھی، خوراک کی بھی قلت تھی ان دنوں میں، کئی دن کے فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، جو انہوں نے دوستی کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم جب مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ معاہدہ بھی انہوں نے توڑ دیا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ مزید سنگین ہو گئے۔ اب ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ اب بحیثیت لیڈر ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کھودو اور ادھر جاؤ، یہ کام کرو، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم پر اپنے جانثاروں کے ساتھ رہے۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی۔ صرف مومنین کو حکم نہیں دیا مسلمانوں کو کہ آپ خندق کھودیں اور خود کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ بحیثیت لیڈر پہلے انہوں نے ہر کام خود کیا، پھر صحابہ کرام کو حکم دیا، چٹانوں کو توڑا اور مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی کی۔ اس دوران اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فاقے کی تکلیف میں پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔
شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو لشکر کی تعداد دیکھ کر بھی نہیں گھبرائے، نہیں پریشان ہوئے، بلکہ پرعزم رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حوصلہ دیتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا تو بھی آپ کی مقدس جبین پر بل تک نہیں پڑا اور منافق لوگ مختلف حیلوں بہانوں کے ذریعے میدان جنگ سے فرار ہوتے رہے۔ وہ لوگ منافق جن کا ایمان پکا نہیں تھا، پختہ نہیں تھا، وہ جنگ کے لیے نکل تو آئے، لیکن جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے تو وہ جنگ سے فرار پانے کی کوشش کرتے تھے، میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہی منافق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا، ایک تو ہونا کہ سردار جو تمہارا لیڈر ہے اگر وہ خود آگے نہ ہو رہا ہو، ہر کام میں وہ خود پیچھے ہے تو تم اس کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہاں پہ جب ان کا لیڈر خود ہر کام میں پہل کر رہا تھا تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے لیڈر کی پیروی کریں اور اطاعت کریں۔ ان تمام سختیوں اور پریشانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور صبر و ہمت سے تمام سختیوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو کہ کس طرح کن حالات میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا اور اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ اور یہ بات یعنی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا وہی مانے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا اور اس کی یاد میں اور اس امید سے کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمیں عذاب ہوگا، تو یہ وہی لوگ اس حکم کو مانیں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمان بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔